بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج یہ پہلے سمیسٹر کے لیے اصول تحقیق کی روایت پر لیکچر ہے، اور اب لیکچرز ہمارے کم رہ گئے ہیں، 2-3 لیکچرز ہیں، اور تو اس میں میری کوشش یہ ہوگی کہ آج کے لیکچر کے بعد میں آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا سا جو آپ کے لکھنے کا سٹائل اور کچھ عملی کام تحقیق کے بارے میں اور کچھ اسائنمنٹس جو آپ لوگ لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ زیادہ فردر بتا سکوں۔ لیکن اسائنمنٹس جو ہیں وہ یقیناً آپ نے جلدی بھیجنی ہے۔ ابھی کوشش کریں کہ آپ جتنا جلد ہو سکے، ویسے تو 30 جون تاریخ دی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ معاملات مسائل ہوتے ہیں طالب علموں کے، تو جلد سے جلد اسائنمنٹس آپ بھیج دیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسائنمنٹس کے سلسلے میں بہت سے طالب علم مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کو ٹائپ کرنا لازمی ہے یا نہیں۔ لازمی نہیں ہے، موجودہ حالات میں آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہاتھ سے لکھیں اور اس کی تصویریں بنا لیں، اور ایک پروگرام ہے، اس میں عام طور پر ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، چھوٹا سا وہ پروگرام ہوتا ہے کیمپ سکینر کے نام سے۔ آپ اس سے جب فائل تیار کرتے ہیں تو وہ PDF فائل بن جاتی ہے، وہ بڑی آسانی سے آ جاتی ہے، وہ بنا لیں تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ اور یہ جو آپ لوگ کام کریں گے، اسائنمنٹس جو بنائیں گے، اس کو مجھ تک پہنچانے کے 2 ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ کر دیں، مجھے گروپ میں کر دیں، بے شک مجھے انڈیویجولی کر دیں، لیکن اپنا نام لازمی لکھیں اس واٹس ایپ پہ، کیونکہ آپ کا نمبر میرے پاس محفوظ نہیں ہوگا موبائل میں، تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے یا کسی اور کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس نیٹ اویلیبل ہو اور آپ بھیج سکیں تو آپ جو میں نے پیپر پہ آپ کو دیا تھا ایڈریس، ای میل ایڈریس drmohammad.gmail.com، تو وہاں پہ بھی مجھے بھیج دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی آپ کی اسائنمنٹس کو دیکھنا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کی اسائنمنٹس جو ہیں ان کے باقاعدہ یہاں پہ نمبر لگیں گے، اور جب تک اسائنمنٹ موجود نہیں ہوگی یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کے نمبر لگا دیے جائیں۔ تو کوشش یہ آپ کی ہونی چاہیے کہ اسائنمنٹ جو ہے وہ وقت پہ پہنچا دیں تاکہ اس کے نمبر لگائے جا سکیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تو خیر چلتا رہے گا سلسلہ سارا۔ ظاہر ہے بالمشافہ اگر آپ کے سامنے کلاسز چل رہی ہوتی ہیں ہماری تو اس کا کچھ اور انداز ہوتا، کچھ اور سلسلے ہوتے۔ فی الحال یہ کہ چلیے یہ بھی سلسلہ ٹھیک ہے، یہ ایک نیا تجربہ ہے ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، تو اس کو بھی ہونا چاہیے زندگی میں۔ 21ویں صدی ہے، حالات بدل رہے ہیں، زمانہ کروٹ لے گیا، اور ان حالات میں بہت بہتر ہوتا ہے کہ اگر ہم نئے دور سے واقف ہوں اور نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ہمیں چلنا آ جائے، تو یہ بھی ایک اعتبار سے ہمارے لیے بہتر ہے۔ بہرحال آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اردو میں اصول تحقیق کی روایت۔ اردو میں تحقیق کی روایت پر آپ لوگوں نے کچھ میں نے گزارشات کی تھی گزشتہ لیکچر میں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اصول تحقیق کی روایت مختلف ہے۔ اصول تحقیق کیا ہے؟ اب دیکھیے، تحقیق کی روایت تو یہ تھی کہ جو کام ادبی کام اکٹھا کیا گیا، جیسے تذکروں کی صورت میں مختلف شخصیات کو جو ہے وہ ایک جگہ جمع کر دیا گیا، یا بعد ازاں سر سید احمد خان نے، مولانا علی نے، اور اس کے بعد جو کام کیے اور کس طرح تدوین کی، کس طرح اکٹھے کی چیزیں، یہ تو ہے تحقیق کا کام، یعنی جو ہم نے ادبی کام اکٹھا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اجازت دی جا سکتی ہے ایک محقق کو کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے وہ کام اکٹھا کر لے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جب ایک محقق یہ سارا کام اکٹھا کرتا ہے کسی جگہ تو یہ ایک امانت ہے جو اس نے آئندہ نسلوں تک پہنچانی ہے۔ اب یہ امانت پہنچانے کے لیے لازم ہے کہ ایک محقق ممکنہ حد تک حقائق درست پیش کرے اور اپنے علم کی حد تک کوشش کرے کہ ان حقائق کا حوالہ دے۔ اب دیکھیے حقائق کیا ہوتے ہیں؟ حقائق بنیادی طور پر دعوے ہوتے ہیں۔ آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں، تحقیق میں آپ نے دعویٰ کر دیا، آپ نے کہا کہ جی یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک دعویٰ آپ نے پیش کر دیا۔ اب جب یہ دعویٰ آپ نے پیش کیا تو اس کا لازماً آپ نے کوئی نہ کوئی ثبوت دینا ہے کہ یہ دعویٰ درست ہے۔
اس پر سوال تاکہ نہ اٹھایا جا سکے۔ اب ثبوت کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر غور کریں تو شاید میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ثبوت 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ دستاویزی ثبوت، یعنی کوئی کاغذ، کوئی لکھی ہوئی تحریر، کوئی کتاب، کوئی ایسا ڈاکومنٹ، کوئی فلم، کوئی تصویر، یہ دستاویزات میں آ جاتی ہیں، یعنی جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں کاغذوں کی صورت میں یا فلموں کی صورت میں۔ دستاویزی ثبوت ایک ہوتا ہے کہ جی میرے دعوے کی تائید میں آپ یہ کاغذ دیکھیں۔ دوسرا ثبوت، دوسری قسم ہوتی ہے شہادت یا گواہی، اور تیسری قسم جو ہے یہ ہوتی ہے منطقی دلیل، ٹھیک ہے، منطقی استدلال۔ اب یہ 3 قسم کے ثبوت ہوتے ہیں جو ہم اپنے دعوے کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ اب اصول تحقیق یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اپنے دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت پیش کرنا ہے تو وہ ثبوت آپ نے کیسے پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے بنیاد اصول تحقیق کی کہ کس طرح کن اصولوں کے تحت وہ دستاویز پیش کی جائے گی۔ کیا ایسا تو نہیں، ایک مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے دعوے کی تائید میں ایک دستاویز پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ فلاں موقع پر فلاں صاحب نے یہ بات لکھی تھی، اب میں تائید کرنا اس کی تائید کو تسلیم کرنا چاہتا ہوں، اور میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اچھا وہ جگہ کہاں ہے، وہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ بات لکھی تھی، وہ کدھر ہے، اور جب میں اس کی تلاش میں نکلتا ہوں تو مجھے علم نہیں ہوتا کہ یہ کہاں ہے۔ تو یہ فرض ہے محقق کا، اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ جب وہ کوئی دستاویز اپنے دعوے کی تائید میں پیش کرے تو اس کا پورا پتہ بتائے کہ یہ یہاں پہ مل رہی ہے۔ اسی کو اصول تحقیق کہا جاتا ہے کہ تحقیق میں جب بھی کوئی دعویٰ پیش کیا جائے تو وہ دعویٰ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو تلاش نہ کیا جا سکے، جس کا ثبوت نہ ڈھونڈا جا سکے، یا جس کی تصدیق نہ کی جا سکے۔ چنانچہ اب یہ جب یہ 20ویں صدی میں شروع ہوا اس کا سلسلہ اصول تحقیق کا، اس سے پہلے تحقیق کے اصول جو ہیں وہ شاید محقق کے ذہن میں تو موجود ہوتے ہیں، وہ اپنے طور پر کوشش بھی کرتا ہو دیانت داری کی، اور اپنے طور پر محقق یقیناً کوشش کرتا ہوگا کہ وہ بتا سکے کہ جو اس نے ثبوت پیش کیے ہیں یہ واقعتاً موجود ہیں، جیسے مولانا علی کی یا شبلی کی تحریروں میں ہمیں نظر آتا ہے، ایک باقاعدہ کوشش نظر آتی ہے۔ لیکن ان کوششوں کا اپنی ذات تک محدود ہونا اور بات ہے، اور ان کا ایک مبسوط تحریر کی صورت میں یا مربوط اصولوں کی صورت میں سامنے آنا اور بات ہے۔ تو 20ویں صدی میں تحقیق کے اصولوں کا آغاز ہوتا ہے، اور 20ویں صدی ہی میں انگریزی ادب میں بھی جو تحقیق کے اصول ہیں وہ بھی 20ویں صدی ہی میں تشکیل پانا شروع ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1920 کے بعد جو دوسری دہائی ہے 20ویں صدی کی، اس میں APA امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن اور MLA ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشن جیسی تحریکیں بھی چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو 20ویں صدی میں اردو زبان میں بھی ان کا آغاز ہوتا ہے اصول تحقیق کا، اور اردو زبان میں 20ویں صدی میں پہلا ہمیں جو نظر آتا ہے اصول تحقیق کے سلسلے میں نمونہ، وہ حافظ محمود شیرانی کی تحریر ہے۔ حافظ محمود شیرانی آپ کو جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جدید ذہن رکھنے والے ایک محقق تھے، اور اردو تحقیق پر ان کے بہت سے احسانات تھے۔ وہ انگریزوں کے ساتھ انگلینڈ میں کام کرتے رہے تھے کافی عرصہ، اور وہاں سے انہوں نے بنیادی چیزیں سیکھی تھیں کہ کس طرح وہ اصول مرتب کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو حافظ محمود شیرانی نے 1922 میں ایک مقالہ لکھا تھا جس کا نام تھا شہادت کلام۔ یہ مقالہ جو ہے یہ اس سلسلے کا نقطۂ آغاز تسلیم کیا جا سکتا ہے اس کو، کہ پہلا جو مضمون اصول تحقیق کے حوالے سے لکھا گیا تھا اردو تحقیق میں اس روایت میں، وہ شہادت کلام تھا جو حافظ محمود شیرانی نے 1922 میں لکھا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دعوے کی تائید میں ہم 3 قسم کا ثبوت دیتے ہیں، ہم دستاویز دیتے ہیں یا ہم شہادت اس کے سلسلے میں دیتے ہیں۔
تو یا ہم منطقی دلائل دیتے ہیں، تو شہادت کلام بنیادی طور پر جو کسی بھی کلام کی یا کسی بھی تحریر میں داخلی شہادتیں موجود ہوتی ہیں، ان ضمن میں یہ مضمون تھا اور ان کی اس میں وضاحت کی گئی تھی داخلی شہادتوں کی۔ تو یہ مضمون جو ہے یہ باقاعدہ الگ سے مضمون نہیں تھا، بلکہ ایک حافظ محمود شیرانی نے ایک لکھا تھا، طویل مقالہ لکھا تھا جس کا نام تھا یوسف و زلیخائے فردوسی۔ تو اس مقالے کا ایک حصہ تھا یہ کہ جس میں انہوں نے تحقیق میں داخلی شہادتوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ داخلی شہادت کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ اصول تحقیق کے حوالے سے اگر ہم مطلب اس کو تصور کریں روایت کو، تو یہ ہماری اس اصول تحقیق کی روایت میں پہلا مقالہ تھا جس میں تحقیق کے اصولوں سے بحث کی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر تحریک پاکستان کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور تحریک پاکستان جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ زیادہ جو ہے وہ بیان ہو سکتا چیزوں کا اور زیادہ کام ہو سکتا۔ مختلف ہنگامے ہو رہے تھے، مختلف یونیورسٹیز میں سلسلے چل رہے تھے، پھر اس کے بعد قیام پاکستان آیا، تقسیم ہند کا واقعہ ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ گرد بیٹھنا شروع ہوئی، تو پھر سلسلے آگے بڑھنے لگے۔ تو اس کے بعد یہ روایت آگے بڑھتی ہوئی جب پہنچتی ہے پاکستان میں، تو 1956 میں ہمیں ایک اور مضمون نظر آتا ہے اصول تحقیق کے حوالے سے، جو ڈاکٹر سید عبداللہ نے لکھا تھا، اور یہ مضمون جو ہے یہ تحقیق و تنقید کے نام سے ان کی کتابوں میں شامل ہے۔ یہ مضمون جو ہے یہ 1956 میں شائع ہوا، اور اس نے باقاعدہ طور پر جب قیام پاکستان کے بعد جب سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس مضمون میں باقاعدہ ایک کوشش کی گئی کہ تحقیق اور تنقید کے رشتے کے حوالے سے اور تحقیقی مقالوں میں تنقید کی اہمیت کے حوالے سے بات کی جائے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اورینٹل کالج میں استاد تھے، اور ان کا واسطہ ظاہر بات ہے کہ ہر وقت ایسی صورتحال سے پڑتا تھا کہ جہاں طلبہ کو ضرورت محسوس ہوتی تھی یہ سمجھانے کی کہ وہ مقالہ تحریر کرتے ہوئے کن اصولوں کا خیال رکھیں، تو ڈاکٹر سید عبداللہ جو ہیں انہوں نے یہ مضمون لکھا جو تحقیق و تنقید کے نام سے تھا، اور 1956 میں یہ لکھا گیا مضمون۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور بہت سے دوسرے احباب جو تھے، بہت سے دوسرے پروفیسر جو تھے، وہ اس سلسلے میں آگے بڑھے، اور انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تحقیق کے بارے میں کہ اصول تحقیق کیسے ہونے چاہیے، ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے ایک مضمون لکھا جس کا نام تھا جدید علمی تحقیق کا طریقہ کار۔ یہ 1958 میں لکھا گیا تھا، ابواللیث صدیقی کا مضمون، اور یہ اب یہاں سے یہ باقاعدہ تحقیق کے طریقہ کار کی طرف آغاز ہو گیا کہ کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے اور کیا بنیادی اصول ہوں گے جب ہم تحقیق پر بات کریں گے۔ پھر ڈاکٹر عبادت بریلوی نے 1958 ہی میں ادبی تحقیق کے بنیادی اصول، آل احمد سرور نے اردو میں تحقیق، 1958 میں ہی یہ مضمون چھپا۔ ڈاکٹر نذیر احمد کا ایک مضمون تھا تاریخی تحقیق کے بعض بنیادی اصول اور مسائل، یہ 1959 میں چھپا تھا یہ مضمون۔ اور پھر اس کے بعد قاضی عبدالودود کا ایک مضمون سامنے آیا، اردو ادب اور تحقیق، یہ بھی 1959 میں۔ اور 1960 میں مظفر علی سید کا مضمون اردو ادب اور تحقیق۔ یہ کچھ مضامین تھے جو چھٹی دہائی میں 1950 سے 60 تک جو تھے یہ مضامین شائع ہوئے، اور یہ مضامین اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہیں کہ یہاں سے ایک بنیاد بنتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے ایک بہت بڑے سلسلے کی جو اردو میں بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ جو اباب تھے، یہ جو ہمارے اساتذہ تھے، ان کے لکھے ہوئے یہ مضامین جو ہیں یہ 1950 سے 60 تک کی دہائی میں لکھے گئے۔ اس کے بعد یہ روایت کچھ آگے بڑھتی ہے، اور 1960 سے جب آگے آتی ہے تو تھوڑا سا ایک اور اس میں جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے کہ مضامین جو ہیں وہ بہت زیادہ لکھنے شروع ہو گئے تھے لوگ چند مضامین کے بعد۔ اب یہ جب 1960 کے بعد کا سلسلہ شروع ہوا
تو یہ مختلف رسالوں میں شائع بھی ہونے شروع ہو گئے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ مضامین جو ہیں ان میں زیادہ تفصیلات، زیادہ ان کا معیار بہتر ہونا شروع ہوا، اور تحقیق میں اصول وضع کرنے کی روایت جو ہے یہ آگے بڑھنے لگی۔ 1966 میں یہ جو پہلا بہت بڑا کام ہوا اردو تحقیق کی، اصول تحقیق کی روایت میں، یہ 1966 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی دہلی میں۔ یہ کانفرنس انجمن اساتذہ اردو جامعات ہند کے زیر اہتمام ہوئی تھی، اور یعنی جو یونیورسٹیز کے اساتذہ کی ایک انجمن تھی، انہوں نے یہ کانفرنس کی تھی، اور اس کا موضوع بنیادی طور پر تھا اردو کے تعلیمی مسائل۔ یعنی اردو پڑھائی جاتی تھی اور اس وقت جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرنا چاہتے تھے ان مسائل کو، لیکن اس کا جو تیسرا اجلاس تھا اس کانفرنس کا، اس میں اردو تحقیق کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی اور اردو تحقیق کو موضوع بنایا گیا، اور اس میں 8 مقالے پیش کیے گئے جو بہت بڑے اساتذہ جو ہندوستان میں یونیورسٹیز میں پڑھاتے تھے ان کے مقالے تھے، اور یہ مقالے جو تھے یہ پہلی مرتبہ یہ ایک کتابی صورت میں شائع کیے گئے، اور یہ مقالات جو تھے یہ ایک پہلی اجتماعی کوشش تھی جس نے تحقیق کی اہمیت، تحقیق میں اصول وضع کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی، اور یہاں سے ایک باقاعدہ سلسلے کا آغاز ہوا جو مضامین کے مختلف مجموعے اکٹھے کرنے کا سلسلہ تھا۔ اب یہ سلسلہ کچھ آگے بڑھا، اور 1967 میں 1967 میں آج کل ایک رسالہ تھا، ادبی رسالہ تھا، تو آج کل کا ایک تحقیق نمبر شائع ہوا، اور اردو تحقیق نمبر جو 1967 میں شائع ہوا، اس میں اصول تحقیق پر مبنی اور تدوین متن اور تحقیق کا معیار اور ان حوالوں سے کچھ مضامین ان میں شائع کیے گئے، اور یہ مضامین جو تھے یہ ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے ایک باقاعدہ ایک رجحان بنتا چلا گیا اصول تحقیق کی طرف توجہ دینے کا، اور اردو تحقیق نمبر نے جب وہ بہت وسیع پیمانے پر پھیلا تو اس نمبر نے اردو محققین کی توجہ اس طرف دلائی کہ وہ بھی کام کریں اور اصول تحقیق کی طرف توجہ دیں۔ چنانچہ یہ وہ عرصہ ہے جب پہلی کتاب، یعنی ایک مربوط کتاب اصول تحقیق پر مبنی ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ 1967 یا 1967 یہ سال تھا جب پہلی بار ڈاکٹر خلیق انجم کی کتاب متنی تنقید ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب چونکہ پہلے اس سے مضامین کا سلسلہ تھا، پھر ان مضامین کو اکٹھے کیا گیا، پھر ایک کانفرنس کی صورت میں، اور پھر ایک آج کل کے تحقیق اردو تحقیق نمبر کی صورت میں یہ مضامین ہمارے سامنے آتے رہے، لیکن جو کتاب لکھی گئی ڈاکٹر خلیق انجم کی، یہ پہلی مرتبہ ایک باقاعدہ تصنیف کی صورت میں آئی، اور اس کتاب میں تدوین متن کے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ اگرچہ اس کتاب میں یہ تمام مسائل جو ہیں تدوین متن کے وہ تھوڑے سے اب اولڈ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں، اب وہ اصول جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں رہے جدید دور میں، لیکن اس کتاب کی بہت اہمیت ہے اور بہت انفرادیت ہے اس کتاب کی، یہ کہ یہ کتاب جو ہے یہ ایسے موضوع سے بحث کرتی ہے جو اس سے پہلے اردو میں نہیں تھی۔ اس کے بعد جب متنی تنقید شائع ہوئی خلیق انجم کی تو پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگلے سال، اس سے اگلے سال کتاب جو ڈاکٹر عبدالرزاق قریشی کی ایک کتاب تھی مبادیات تحقیق، یہ شائع ہوتی ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جو سندی مقالے لکھے جا رہے تھے جامعات میں، یہ کتاب براہ راست ان سے بحث کرتی ہے، اور یہ بہت اہمیت اس بات کی تھی کہ یہ باقاعدہ اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ ایک طالب علم جب ایک مقالہ لکھتا ہے، ایک سندی مقالہ لکھتا ہے، تو اس طالب علم کو وہ مقالہ کیسے پیش کرنا چاہیے۔ تو سندی مقالوں کے لیے یہ کتاب جو ہے اس میں بحثیں شامل کی گئی، اور اس میں ایک پورا باب جو ہے وہ تدوین متن کے حوالے سے بھی اس میں موجود ہے کہ تدوین کیسے کرنی ہے۔ تو اس میں مطلب ہے یہ ظاہر ہے اس دور میں ابھی اتنے واضح نہیں تھے اصول، اور تھوڑی سی یہ مختصر کتاب ہے، لیکن
کتابی صورت میں اردو کے جو عام تحقیقی اصول ہیں ان سے پہلی مرتبہ ایک بحث کرتی ہوئی یہ کتاب ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد مختلف کتابیں شائع ہوتی رہیں اور کتابوں کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا، اور یہ کتابیں جو ہیں یہ مطلب ایک کے بعد ایک کتاب آتی چلی گئی، اور 1976 تک یہ جو یہ کتابیں چلتی گئیں۔ 1976 میں ایک بڑی اہم کتاب ہمارے سامنے آئی جس کو رہبر تحقیق کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ رہبر تحقیق جو ہے یہ اردو سوسائٹی لکھنؤ کے زیر اہتمام شائع کی گئی تھی، اور یہ جو اس وقت تک مقالے شائع ہوئے تھے تحقیق میں ان کا ایک انتخاب یہ تھا اس میں، اور وہ اہم ترین مقالے اس میں جمع کر دیے گئے تھے۔ تو اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اردو تحقیق میں اصول تحقیق اہمیت اختیار کرتا چلا جا رہا تھا، 70 کی جو دہائی تھی، اور اس میں ایک اہم بات یہ سامنے آنا شروع ہو گئی تھی کہ جامعات میں جو کام کیا جا رہا تھا اس کا معیار کیسا ہے، اور اس میں جو تحقیق کے اصول ہیں وہ کس طرح سے برتے جا رہے ہیں اور کس طرح انہیں سامنے لایا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں اب ایک نیا سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ یونیورسٹیوں میں اردو تحقیق کیسی ہو رہی ہے۔ چنانچہ سید فرت حسین کی ایک کتاب جو ہے وہ بڑی مختصر سی کتاب تھی، وہ ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں اردو تحقیق جو ہے وہ پہلی ایک کاوش شمار کی جاتی ہے۔ 1976 میں یہ شائع ہوئی تھی، جس میں ہندوستان کی یونیورسٹیز جو ہیں ان میں تحقیق کا کیا معیار ہے اور اردو تحقیق کیسے ہو رہی ہے یہ بحث کی گئی تھی۔ پھر اسی دور میں ڈاکٹر تنویر احمد علوی کی کتاب بہت اہم کتاب ہے یہ، کیونکہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو ڈاکٹر تنویر احمد علوی کی کتاب اصول تحقیق و ترتیب متن جو 1977 میں شائع ہوئی تھی، یہ کتاب اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ باقاعدہ ایک تصنیف ہے جو تحقیق سے بحث کرتی ہے۔ یہ اصل میں وہ مختلف مضامین ہیں جو وقتاً فوقتاً وہ تحریر کرتے رہے، لیکن اردو تحقیق کے ضمن میں یہ بنیادی اصولوں پر مبنی ایک تحقیق ہے۔ 1978 ہی میں دو اور کتابیں ہمیں نظر آتی ہیں، جن میں مولانا کلب عابد کی کتاب عماد التحقیق ہے، اور جو خالصتاً سندی تحقیقی مقالات جو ہیں ان کے سلسلے میں ہے، اور یہ عربی تحقیقی کتب پر اس کی بنیاد ہے اور اس کو اسلامی نقطہ نظر سے تالیف کیا گیا ہے۔ تو چنانچہ عماد التحقیق کی صورت میں ہمیں اسلامی اصول تحقیق بھی اب ساتھ ساتھ متوازی اس کے چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر سید محمد ہاشم کی مرتبہ ایک کتاب تھی تحقیق و تدوین جو اسی سال یعنی 1978 ہی میں شائع ہوئی، یہ مقالات کا مجموعہ ہے اور تدوین متن اس کا زیادہ بنیادی موضوع ہے۔ اور پھر اس کے بعد رشید حسن خان کی ایک کتاب جو بہت اہم کتاب ہے، ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ، یہ دو حصے ہیں اس کے، اور یہ بھی 1978 ہی میں شائع ہوئی تھی، اور یہ کتاب جو ہے یہ اصول تحقیق کے حوالے سے اہم کتاب ہے، اور آج تک یہ کتاب جو ہے یہ چلی آ رہی ہے۔ تو ان کتابوں میں بنیادی طور پر تحقیق کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا تھا، اور اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا تھا، جیسے رشید حسن خان کی کتاب جو ہے وہ اس میں کہ کتنا ضروری ہے ایک محقق کے لیے کہ وہ تحقیق کے اصولوں کے مطابق چلے، اور اسی بات کو بار بار وہ زور جب ڈالتے تھے یہ بزرگ، تو یہ اس بات پر زور ڈالتے تھے کہ تحقیق کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس سے ان کی مراد یہی ہوا کرتی تھی کہ یہ تحقیق کے کچھ بنیادی اصول ہیں جن کے مطابق چلنا ہوتا ہے محقق نے، یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور آپ نے تحقیق شروع کر دی۔ تو یہ کتاب جو تھی اس کے پہلے حصے میں نظریاتی مباحث ہیں تحقیق کے، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں عملی تحقیق جو ہے اس کے مباحث ہیں۔ چنانچہ یہاں سے اس کتاب سے رشید حسن خان کی کتاب سے ہمیں اصول تحقیق دو حصوں میں تقسیم ہوتا نظر آتا ہے، ایک نظریات کی طرف اور ایک عملی سطح پر تحقیق کرنے کی طرف۔ تو یہ کتاب جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ مقالات کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مقالے تو مسلسل چھپ رہے تھے، تو یہ مقالات جو ہیں
یہ مختلف رسالوں میں اور مختلف جگہوں پہ چھپتے رہتے تھے. تو 1980 میں حافظ محمود شیرانی کی جو ادبی خدمات ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی 100 سالہ تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ چلا. اور وہاں پہ اس سلسلے میں جب ان کی 100 سالہ تقریبات منائی جا رہی تھی تو بہار اردو اکیڈمی اور ادارہ تحقیقات اردو کے زیر اہتمام ایک مشترکہ سیمینار منعقد کیا گیا اور اس میں پڑھے گئے مقالات جو ہیں وہ حافظ محمود شیرانی سیمینار کے مقالات کے عنوان سے شائع کیے گئے اور یہ 1982 میں یہ چھپے. تو یہ بہت اہم مقالات تھے جہاں سے مختلف سیمینار جو تھے ان میں پڑھے جانے والے مضامین کو شائع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. پھر اسی سال خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری پٹنہ، خدا بخش لائبریری پٹنہ بہت مشہور لائبریریوں میں سے ایک ہے اور اس لائبریری کے زیر اہتمام بڑے بڑے سیمینار بھی کرائے جاتے تھے. اور اب آج تک یہ لائبریری جو ہے یہ ادبی حلقوں میں بہت مطلب ایک معتبر نام کے طور پر اور اس کی خدمات کے حوالے سے یاد رکھی جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی ایک کتاب شائع کی گئی تدوین متن کے مسائل جس کا نام تھا، اور یہ ایک سیمینار ہی میں پڑھے گئے مقالات تھے جو 1981 میں منعقد ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور کتاب فن خطاطی و مخطوطہ شناسی اور خطاطی کے حوالے سے پرانے جو مخطوطے تھے ان کو سمجھنا اور ان کے جو رسم الخط تھے ان کے بارے میں یہ کتاب جو ہے وہ اسی سال ایک اور کتاب شائع ہوئی جو اپنے اعتبار سے بڑی اہم کتاب ہے. پھر اس کے بعد اب 1980 کی دہائی کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 1980 کی دہائی میں کتابوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہمارے سامنے آتا ہے جو اصول تحقیق کے حوالے سے لکھی گئی تھی. اور یہ کتابیں جو ہیں یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد بھی تھیں اور اہم بھی تھیں. ان میں ادبی اور لسانی تحقیق، اصول اور طریقہ کار، یہ ایک کتاب شائع ہوئی ڈاکٹر عبدالستار دلوی کی یہ کتاب تھی اور اس میں 17 مقالات تھے. ٹھیک ہے. جو اس وقت تک شائع ہونے والے مضامین میں سے انتخاب کیے گئے تھے. لیکن اس کا اہم بات اس کی یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالستار دلوی نے کتاب کے آغاز میں یہ جو ادبی اور لسانی تحقیق اصول اور طریقہ کار کے نام سے ان کی کتاب آئی تھی، اس کے آغاز میں انہوں نے ایک بڑا شاندار مقالہ لکھا ہے ایک اس کے مقدمے کے طور پر جو بہت اہم ہے اور جو بذات خود جس کی بہت اہمیت ہے. پھر اس کے بعد ایک اور کتاب ہمارے سامنے آتی ہے جو رجحان ساز کتاب تھی، مطلب ایک ٹرینڈ بدلتی ہوئی کتاب یہ نظر آتی ہے ہمیں. اور یہ کتاب ہے تحقیق کے طریقہ کار. یہ ڈاکٹر شین اختر کی کتاب ہے جو 1980 کے ابتدائی سالوں میں سامنے آئی تھی اور یہ کوئی 1985-86 ڈاکٹر گیان چند کا خیال ہے کہ یہ 1985-86 کے قریب چھپی تھی کیونکہ اس کتاب پر سن تصنیف درج نہیں ہے جو بذات خود اصول تحقیق کی خلاف ورزی ہے. لیکن یہ مطلب کمال یہ ہے کہ جو اصول تحقیق کی کتاب ہے اسی میں سن نہیں لکھا گیا. لیکن اس کتاب کی ایک خاص بات یہ تھی کہ جو انگریزی میں اصول تحقیق کی مختلف کتابیں تحریر کی گئی ہیں یہ ان کتابوں کا ایک مطلب ان میں سے استفادہ کیا گیا تھا اس میں. اور یہ بڑی اہم اس میں اصطلاحات جو موجود ہیں وہ ہیں اور پہلی دفعہ یہ ایسے ایک امتزاج جدید تحقیقی کتب کے ساتھ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. تو اس کے بعد اگرچہ جب ڈاکٹر گیان چند کی کتاب جس کا ابھی ذکر آئے گا وہ سامنے آتی ہے تو انہوں نے اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ رچرڈ ایلٹک کی چھپی ہوئی کتاب جو 1960 میں چھپی تھی اس سے انہوں نے استفادہ کیا ہے اس کتاب میں. لیکن اس سے پہلے یہ ڈاکٹر شین اختر کی کتاب میں یہ رجحان شروع ہو چکا تھا کہ جو انگریزی زبان میں تحقیق کی کتب لکھی گئی ہیں ان سے استفادہ کیا جائے. تو 1986 میں بہت سی کتابیں اصول تحقیق کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مقتدرہ قومی زبان فعال ہو چکا تھا اور مقتدرہ قومی زبان کے تحت بہت سارا کام کیا جا رہا تھا. ڈاکٹر وحید قریشی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے استاد ہیں جو مقتدرہ قومی زبان کے نگران تھے اس زمانے میں. تو مقتدرہ قومی زبان کے تحت 1986 میں ڈاکٹر اعجاز راہی کی 2 مرتبہ کتابیں ہمارے سامنے آتی ہیں.
جو جن میں سے پہلی کتاب جو ہے وہ ایک سیمینار کی روداد ہے جو 1986 میں منعقد ہوا تھا، جبکہ دوسری کتاب جو ہے وہ اسی سیمینار کے مقالات پر مشتمل ہے۔ یہ دو کتابیں ڈاکٹر اعجاز راہی نے مرتب کی، اور اسی سال ہمارے سامنے جو اہم ترین کتاب آتی ہے وہ ڈاکٹر سلطانہ بخش کی کتاب ہے، جو اردو میں اصول تحقیق کے نام سے اہم ترین مقالات پر 2 جلدوں میں شائع ہوئی۔ یہ آپ کے نصاب کے طور پر بھی ہم یہی وہ کتاب ہے جو آپ کو کہتے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی یہ اپنے پاس رکھیں۔ یہ بھی 1986 میں سامنے آئی تھی، اور یہ کتاب جو ہے یہ 1986 تک جو اصول تحقیق میں مضامین آ چکے تھے، بڑی حد تک ان مضامین کو اس کتاب میں اکٹھا کر دیا گیا تھا، اور جو ہے وہ ادبی تحقیق پہلی جلد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کی، وہ بنیادی اصولوں کے بارے میں، اور دوسری جلد جو ہے وہ عملی تحقیق کے بارے میں۔ اس کے بعد مزید جو یہ دہائی ہے 1980 کی دہائی ہے، اس میں ہمیں بہت سی کتابیں نظر آتی ہیں، 6 کتابیں کم از کم جو اس وقت میرے نالج میں جو اس دور میں شائع ہوئی ہیں، جن میں پاکستان میں اردو تحقیق، موضوعات اور معیار، یہ ڈاکٹر معین الدین عقیل نے تحریر کی تھی، یہ 1987 میں شائع ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ڈاکٹر نذیر احمد کے لیکچرز تھے تصحیح و تحقیق متن کے حوالے سے، یہ 3 لیکچرز تھے، یہ بھی اسی وقت شائع ہوئی تھی۔ اور پھر اسی طرح اور بہت سی کتابیں جو ہیں وہ جن میں ڈاکٹر سید معین الرحمان نے ایک کتاب لکھی تھی جو اردو تحقیق یونیورسٹیوں میں کے عنوان سے 89 میں 1989 میں شائع ہوئی تھی، اور یہ کتاب جو ہے یہ جو جامعات میں ہونے والی تحقیق ہے اس کے بارے میں تھی۔ تو یہ 1990 تک یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، اور 1990 کے سال میں ہمیں 3 اور کتابیں نظر آتی ہیں، جن میں ڈاکٹر گیان چند کی کتاب تحقیق کا فن 1990 میں شائع ہونے والی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے گیان چند کی کتاب جو ہے ڈاکٹر گیان چند کی، یہ کتاب لاجواب ہے اور بہت بہت عمدہ کتاب ہے۔ اگرچہ اب جدید دور کی جو اصول ہیں ان کے مطابق اس کو دیکھا جائے تو ڈاکٹر گیان چند کی کتاب بھی کچھ اب اولڈ ڈیٹڈ ہو چکی ہے، لیکن بہرحال یہ کتاب بنیادی اصولوں کے حوالے سے اپنی نوعیت کی بڑی منفرد اور لاجواب کتاب ہے۔ اس کے بعد اسی سال 1990 میں ڈاکٹر نور الاسلام صدیقی کی ایک کتاب شائع ہوتی ہے جس کا نام ہے ریسرچ کیسے کریں، اور یہ کتاب جو ہے یہ انہوں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں لکھی تھی، اور تحقیق کے عمومی طریقہ کار پر بحث کی گئی تھی اس میں۔ برصورت یہ ایک اہم کتاب 1990 میں یہ نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح 1990 میں ہندوستان میں ڈاکٹر تنویر احمد علوی نے آزادی کے بعد دہلی میں اردو تحقیق کے نام سے انہوں نے ایک کتاب شائع کی، جو آزادی کے بعد سے 1990 تک جو تحقیق ہوئی تھی اس میں جو اصول مرتب کیے گئے تھے اس میں وہ اکٹھے کر دیے گئے تھے۔ تو یہ زمانہ جو تھا اس میں یعنی 1980 سے 1990 تک تقریباً کوئی 15 کے قریب کتب شائع ہوتی ہیں، اور یہ کتابیں جو ہیں یہ ایک باقاعدہ اب روایت جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کتابیں جو ہیں ان میں معیار میں بھی اضافہ ہوا، اصول تحقیق مرتب کرنے کے معیار میں۔ اس کے بعد یہ جو آخری دہائی آتی ہے 1990 سے 2000 کا درمیانی عرصہ آتا ہے، ان میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں جو مطلب اب ایک باقاعدہ چونکہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا، ان میں اردو میں فنی تدوین، ادبی تحقیق کے اصول، تحقیق و تصنیف کے اصول، اور ادبی تحقیق کے بارے میں یہ باقاعدہ یہ آپ کو اگر تھوڑی سی آپ کوشش کریں تو اس میں آپ کو ایک کچھ تفصیلی مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو یہ جو ڈاکٹر گیان چند کی کتاب کے بعد یہ جو کتابیں مرتب ہوتی رہی ہیں ان میں آپ کو اس کی تفصیلات ملتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ کتابیں جو ہیں یہ بہت سی ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ان کتابوں میں جو زیادہ کتابیں ہیں وہ اصول تحقیق ہی کے حوالے سے ہیں، اور اصول تحقیق میں جو ہے وہ بحث کرتی ہیں، لیکن جو میں کچھ اہم کتابیں جو ان کا تفصیلی تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن میں کچھ انفرادیت ہمیں نظر آتی ہے۔ ان میں
ادبی تحقیق کے اصول جو ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی کتاب ہے، یہ بہت اہم ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ بنیادی طور پر ڈاکٹر تبسم کاشمیری کے وہ مضامین ہیں جو 1980 کے زمانے میں وہ لکھتے رہے، لیکن یہ جو مضامین ہیں ان کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ قدیم اور جدید تحقیق کے جو اصول ہیں ان کو ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اہم کتاب ہے جو ایک نیا رجحان جو ہے ہمارے سامنے لا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی اصول تحقیق بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور ڈاکٹر سعید اللہ قاضی کی کتاب اصول تحقیق 1992 میں شائع ہوتی ہے، جو اسلامی اصول تحقیق سے بحث کرتی ہے، اور اسلامی اصول تحقیق میں بہت سی ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو ادبی تحقیق کے حوالے سے بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ پھر ہمیں قاضی عبدالودود جو ہیں انہوں نے جو مقالات لکھے تھے وہ بہت اہم مقالات ہیں، اگرچہ وہ کتابی صورت میں نہیں، لیکن وہ اپنے حساب سے 1995 میں ان کی دو کتابیں، ایک اردو میں ادبی تحقیق کے بارے میں اور دوسری کتاب تھی تعین زمانہ، یہ خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری کی طرف سے یہ دو کتابیں شائع ہوئی تھیں، لیکن یہ مطلب ضخامت کے اعتبار سے مختصر کتابیں، لیکن اہمیت کے اعتبار سے کمال کتابیں۔ تو اس کے بعد کچھ زیادہ توجہ جو ہے وہ ہمارے ہاں پاکستان میں اقبالیات پر بھی دی گئی۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کی کتاب جو ہے وہ تحقیق اقبال کے ماخذ، یہ کتاب جو ہے یہ 1996 میں شائع ہوئی، اور تحقیق کے اصول و ضوابط احادیث نبوی کی روشنی میں یہ ڈاکٹر عمر فاروق قاضی کی کتاب جو ہے یہ ظاہر حدیث کے اصولوں کی روشنی میں لکھی گئی، اور پھر یہ کتابیں جو ہیں ان کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے 1999 تک، 1999 تک۔ یہاں پہ 1999 میں ہمیں دو اہم کتابیں نظر آتی ہیں، جن میں رشید حسن خان کے مقالات کا ایک مجموعہ ہے تدوین تحقیق روایت، اور دوسری کتاب جو ہے وہ پروفیسر محمد عارف کی ہے تحقیقی مقالہ نگاری طریقہ کار۔ یہ 1999 میں شائع ہوتی ہیں، اور رشید حسن خان نے اس پہ معمول تدوین کے طریقہ کار پر اور بعض عملی تحقیقی نمونے جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، لیکن محمد عارف کی کتاب اس اعتبار سے اہم ہے کہ انگریزی کتب پر اس کی بنیاد بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ سندی مقالہ نگاری کے لیے، یعنی جو آپ لوگ مقالے لکھتے ہیں اس کے لیے یہ کتاب بہت اہم ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے سندی مقالہ نگاری کے حوالے سے۔ تو یہ 20ویں صدی ہمارے لیے جب ختم ہوتی ہے تو اس میں ہمیں ایک طویل روایت نظر آتی ہے اصول تحقیق کی، اور ایک رفتہ رفتہ بڑھتا ہوا سلسلہ نظر آتا ہے۔ 21ویں صدی میں کچھ جو معاملات تھے تحقیق کے یہ تبدیل ہو چکے تھے۔ 21ویں صدی آپ کو پتہ ہے تبدیلیوں کی صدی ہے، اور اس میں انٹرنیٹ کی آمد اور وسائل کی دستیابی اور آپ لوگوں کی فنی مہارتوں اور معاشرے کے تقاضوں کے حوالے سے بہت سی چیزیں بدل گئی تھیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اصول تحقیق میں بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں، اور جو پہلی کتاب ہمارے سامنے آتی ہے یہ ہے اردو تحقیق معیار و مسائل 2000 میں کے بعد جو یہ چھپتی ہے، اور یہ کتاب 2001 میں شائع ہوئی۔ اسد فیض نے یہ مرتب کی تھی کتاب، اور اس کتاب میں بہت سے مقالات کو جگہ دی گئی ہے، اور جدید جو دور ہے یہ کچھ ہلکا ہلکا اس میں ہمیں جھلکتا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کتابیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن میں ایک کتاب ہے تحقیقی مقالہ نگاری جو ایس ایم شاہد کی ہے، تو یہ کتاب بھی 2001 میں شائع ہوئی تھی، اور یہ تعلیمی تحقیق کے بارے میں زیادہ اس کی بحث ہے کہ تعلیم میں کس طرح سے تحقیق کی جاتی ہے۔ تو 2003 میں تین اہم کتابیں ہمیں نظر آتی ہیں 2003 میں جو ہمارے سامنے 21ویں صدی میں آتی ہیں، جن میں رفاقت علی شاہد نے ایک کتاب مرتب کی تھی تحقیق شناسی، یہ مقالات کا مجموعہ ہے جو بہت اہم ہے، اور اس میں کوئی 36 کے قریب مقالات جمع کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو کتاب ہے اصول تحقیق جو عبدالحمید خان نے
ترتیب و تالیف کی ہے جس کی، یہ اسلامی تحقیق کے پیش نظر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب اہم کتاب ہے، لیکن میرے پاس یہ موجود ہے کتاب، اپنے معیار کے اعتبار سے یہ کوئی، میں اس کو بہت اعلیٰ کتابوں میں شمار نہیں کرتا، لیکن چونکہ ایک بہت بڑے ادارے کی طرف سے یہ لکھی گئی تھی تو اس لیے یہ کتاب کافی اہم تھی۔ 2003 میں ڈاکٹر عطش درانی نے، جو گزشتہ 2-3 ماہ پہلے وفات جن کی، ڈاکٹر عطش درانی بہت اہم نام ہے، اردو تحقیق کے حوالے سے مقتدرہ قومی زبان سے وابستہ تھے، اور جو جدید علوم ہیں اور جدید جو تحقیق میں اور تنقید میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس حوالے سے ان کا بڑا نام ہے۔ تو ان کی کتاب ایک سامنے آئی تھی، اردو تحقیق منتخب مقالات، یہ مقتدرہ قومی زبان کے تحت کوئی 28 کے قریب اس میں مقالات تھے جو پیش کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب جو اسی سال ہمارے سامنے 2004 میں جو سامنے آتی ہے وہ ہے ڈاکٹر اسلم ادیب کی، یہ کتاب ہے تحقیق کی بنیادیں۔ تحقیق کی بنیادیں جو ہے یہ اب پراپر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انگریزی کتابوں سے استفادہ کرنے کی طرف ایک بڑھتے ہوئے قدم ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ انگریزی علوم سے کس طرح اردو کے لیے استفادہ کرنا ہے۔ یہاں پہ آتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انگریزی ادب کے، کیونکہ اب یہ زمانہ وہ آ چکا تھا کہ جب تہذیبیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو گئی تھی، اور یہ جو سلسلہ تھا تحقیق کا اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مغرب کی جو ہیں وہ مشرق تک اور مشرق کی مغرب تک پہنچ گئی۔ بہرصورت اس کے بعد 2005 میں ڈاکٹر عطش درانی کی کتاب جدید رسمیات تحقیق سامنے آتی ہے۔ جدید رسمیات تحقیق جو ہے یہ باقاعدہ ایک جدید دور کی تحقیق کے لیے اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ یہاں تک یوں سمجھیں کہ حافظ محمود شیرانی کے اس مضمون جو 1922 میں شروع ہوا تھا، جو لکھا تھا انہوں نے شہادت کلام، وہاں سے اصول تحقیق کا جو سلسلہ چلا تھا وہ جدید رسمیات تحقیق تک پہنچتا ہے۔ جدید رسمیات تحقیق جو ہے یہ جدید دور میں جس طرح سے تحقیق کی جاتی ہے، جس میں تحقیق کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے، تحقیق میں مفروضات کیسے بنانا ہے، تحقیق میں طریقہ کار اور ٹیکنیک کیا ہوگی، تحقیق میں مسئلے کی کیا اہمیت ہے، تحقیق میں جو وارنٹس ہوتے ہیں یا جو مسلمات ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہماری مدد کرتے ہیں، تحقیق کا جواز ہم کیسے پیش کرتے ہیں، تحقیق کی تحدید کیسے کرتے ہیں، ہم کتابیات کیسے مرتب کرتے ہیں، ہم حوالہ جات کیسے دیتے ہیں، مختلف دنیا میں جو ادارے ہیں ان میں حوالے دینے کے طریقے کیا ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو قدیم کتابوں میں نہیں تھیں۔ تو جدید رسمیات تحقیق ہماری تحقیق کے اصولوں کی روایت میں اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد 2006 میں مبادیات تحقیق سامنے آتی ہے، تحقیق و تدوین اردو تحقیق پنجاب یونیورسٹی میں، یہ کتابیں جو ہیں یہ 2006 کی تصنیفات ہیں، اور یہ کتابیں جو ہیں یہ اب جدید دور میں اصول تحقیق کو داخل کر چکی ہیں، اور یہاں پہ ایک اور اب سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں مختلف جامعات میں ہونے والا کام اور مختلف جگہوں پر چھپنے والا کام جو ہے اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے ہماری تحقیق میں اصول تحقیق کی روایت کا، جس میں نے آپ کو کچھ ذکر کیا ہے کتابوں کا جو مختلف ادوار میں چھپتی رہی ہیں۔ اگر ان کتابوں کی پوری ایک فہرست بنائی جائے اور ان کو اکٹھا کیا جائے تو ایک بہت عمدہ کام بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں سے کوئی ایک زمانہ لے کر اس میں شائع ہونے والی کتب پر ایک مقالہ بھی لکھا جا سکتا ہے جو تنقید کی جا سکتی ہے۔ اصول تحقیق کی کتابوں پر تنقید، اس مقالے کا عنوان ہو سکتا ہے، جیسے 1980 کی دہائی میں شائع ہونے والی اصول تحقیق کی کتابوں پر تنقید یا ان کا تنقیدی جائزہ۔ تو
یہ ایک ایم فل کی سطح کا ایک مقالہ بھی بن سکتا ہے۔ برصورت جو تحقیق کا یہ سفر اصول تحقیق کا چلا ہے اور جو 1922 سے چل کے 2005 تک ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں کچھ بنیادی چیزیں تھیں جن کو آپ جو فکری سطح پر، تو ان کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ آغاز تو ظاہر ابتدا میں مضامین چھوٹے چھوٹے لکھے گئے، یعنی ابتدا میں ہمارے محققین جو تھے وہ کچھ شناخت کر رہے تھے کہ کچھ بنیادی اصول ہونے چاہیے، اور ان کی کوئی مرتب صورت نہیں تھی، جیسے شہادت کے حوالے سے مضمون لکھ دیا، یا مطلب ہے تنقید کا رشتہ کیا ہے اس حوالے سے لکھ دیا۔ تو یہ ابتدا میں جو مضامین تھے اس میں کوئی خاص جو ہے وہ ترتیب نہیں تھی، کوئی مربوط فکری نظام نہیں تھا۔ لیکن 20ویں صدی کے جو آخری دہائی ہے وہاں پہ کتابوں اور مضامین کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہوتا ہے، اور یہ کتابیں جو ہیں تقریباً کوئی 70 سے زائد مطبوعات ہیں، کتابیں ہیں جو موجود ہیں 20ویں صدی میں جو لکھی گئیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مضامین بھی ان کے ہمراہ ان کے متوازی بہت سے شائع ہوتے رہے، جو ان کے درجنوں مجموعے مرتب ہو سکتے ہیں جتنے مضامین شائع ہوتے ہیں، لیکن ان کے بہت اہم جو ان میں سے اہم مضامین ہیں انہیں کتابی صورتوں میں شائع کیا گیا ہے، اور جو آپ کو ملتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ، یہ تحقیق کے اصول کے حوالے سے کتابی صورتیں۔ اب ابتدائی عرصہ جو تھا اس میں تحقیق کے بنیادی مسائل کیا ہیں، متن کی تدوین کیسے کرنی ہے، اور یہ کتاب یہ زیادہ موضوعات تھے ابتدائی دور میں۔ اصول تحقیق کا کنسرن جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں سے زیادہ تھا۔ پھر ایک مسئلہ یہ تھا کہ ابتدائی دور کے جو مضامین تھے ان میں فن تحقیق اور تحقیق کو ملا دیا جاتا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ تحقیق اور چیز ہے اور فن تحقیق اور چیز ہے، لیکن ابتدا میں اس میں اتنا فرق نہیں کیا جاتا تھا، اور ابھی تک بعض کتابوں میں ایسا ہی نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ فن تحقیق اور تحقیق کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ اور پھر تحقیق کے جو مسائل تھے انہی کو فن تحقیق سمجھا گیا، کہ تحقیق میں کوئی مسئلہ اگر سامنے آتا ہے اور تو اس کو حل کرنا کیسے کرنا، اس کو تحقیق کا فن اس کو سمجھ لیا گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ تحقیق کے اصول جو ہیں وہ ایک باقاعدہ سائنسی بنیادوں پر مرتبہ اصول ہیں، اور منطقی اصول ہیں ان کے پیچھے، اور ان کے بغیر جو ہے وہ آپ کی تحقیق جو ہے اس کو وقت نظر نہیں آتی۔ تو ابتدائی دور کی جو تحریریں ہیں ان میں زیادہ یہ خواہش نظر آتی ہے کہ اچھی تحقیق کی جائے، لیکن اچھی تحقیق کیسے کی جائے اس کے لیے کچھ بنیادی اصول جو ہیں وہ زیادہ مہیا نہیں کیے جا سکتے۔ جیسے رشید حسن خان جیسے اساتذہ جو ہیں ان کا یہ زور ہوتا ہے کہ ہمیں بہت محنت کرنی چاہیے تحقیق پہ، اور ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ تحقیق کی روایت ہمارے ہاں بہت مضبوط ہے، اور یہ روایت جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو تحقیق کی روایت میں ہمیں بہت ساری ایسی کتابیں نظر آتی ہیں جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، جن میں متنی تنقید جو پہلی کتاب باقاعدہ تھی بہت اہم کتاب ہے، جن میں رشید حسن خان کی کتاب بہت اہم ہے ادبی تحقیق کے حوالے سے، پھر جن میں ڈاکٹر گیان چند کی کتاب بہت اہم ہے، اور باقی مضامین بہت سارے لکھے گئے ہیں، اور پھر ان میں جو ہے وہ جدید رسمیات تحقیق بہت اہم ہے۔ جو جدید دور میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں طالب علموں کے نقطہ نظر سے میرے خیال میں ڈاکٹر ہارون قادر کی کتاب ابجد تحقیق بہت اہم کتابوں میں سے ایک ہے، ایک طالب علمانہ نقطہ نظر سے، اس لیے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ جب کسی کتاب کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو سادہ اور آسان دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو ٹو دا پوائنٹ دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو براہ راست اپنے موضوع سے متعلق دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ کتاب اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سے آئندہ لیکچرز میں ملاقات ہوگی۔ تو اب یہ اصول تحقیق کی جو روایت ہے اس کے حوالے سے آپ اس لیکچر کو اگر اس کا مطالعہ کہ اس کو سنیں اور فردر اس پہ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ ایک جو ہے وہ بنیادی مضمون بن جائے گا جس پر آئندہ کے لیے آپ مزید مطالعے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔